اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام زینت مسند صدارت سید اشتیاق شاہ صاحب، استاذ العلماء علامہ محمد یوسف نقشبندی صاحب، حضور صاحبزادہ محمد آفتاب صاحب، صاحبزادہ محمد حسیب صاحب، حضرت صاحب قبلہ کے خلفاء صوفی محمد اقبال صاحب، جناب نبی احمد صاحب، دیگر معزز علماء، سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، بھائی فضل کریم صاحب اپنے شیخ کی یاد میں اس بابرکت محفل کا اہتمام فرماتے ہیں، مجھے بھی اور آپ سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں ہماری جسمانی غذا کا بھی اور روحانی غذا کا بھی۔ عرس کے دو پہلو ہوتے ہیں نا، ہاں، تو جسمانی غذا کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور روحانی کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھیے، کلمہ تو ہم پہلے بھی پڑھتے ہیں۔ یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب آپ کلمہ پہلے پڑھتے ہیں تو بیعت جب کرتے ہیں پھر بھی تو کلمہ ہی پڑھتے ہیں نا۔ ویسے اس کا جواب قرآن کریم نے دیا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن۔ تو فرمایا پیغمبر، یہ مومن عورتیں تم سے بیعت ہونے کے لیے آئی ہیں، تو ایمان والی تو وہ پہلے ہی تھی نا، وہ ایک موضوع علیحدہ ہے۔ تو یہ چونکہ سوال اٹھتا رہتا ہے کہ کلمہ تو آپ پہلے بھی پڑھتے ہیں، تو اب شیخ کے جب آپ بیعت ہوتے ہیں تو شیخ بھی آپ کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور پھر کچھ عہد لیتے ہیں آپ سے۔ دیکھیے، اس دور کا میرے بھائی ڈاکٹر زاہد فریدی صاحب ماشاءاللہ تحقیق کے میدان میں ان کا ایک اپنا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت سے بھی نوازا ہے، حکمت سے بھی نوازا ہے۔ علماء کی محفل میں ظاہر ہے مکتبی بحثیں تو نہیں ہو سکتی، یہ حوزہ علمیہ کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں تو عام فہم گفتگو جو ہے وہ کرنا ہوتی ہے۔ اگر ہم کلمہ صحیح طریقے سے پڑھ لیں تو ہمارے اس دور کے تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ یقین جانیے، صرف کلمہ ٹھیک پڑھ لیں۔ ہمارے ہاں یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے، الہ کا معنی ہم کرتے ہیں معبود۔ یہ بہت سے مفسرین نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ دیکھیے، اگر معبود ہی کی بات ہوتی تو 360 خداؤں کو تو وہ پہلے ہی سجدہ کر رہے تھے، ایک اور خدا کو کر لیتے، ان کو کیا فرق پڑتا تھا؟ بلکہ انہوں نے یہ پیغام دیا بھی کہ 1 سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کرو، 1 سال ہم تمہارے خدا کی کر لیا کریں۔ جب یہ بات ہوئی، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تو وہ تو یہ کام کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ چونکہ الہ کا معنی سمجھتے تھے،
ان کے ہاں الہ کا بڑا معنی تھا حاکم، جس کا حکم میرے جسم پہ چلتا ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں نا لا الہ، تو ہماری تصوف کی دنیا میں اس کو یہ کہتے ہیں کہ الا اللہ تو بعد میں ہے، او بھائی اللہ کو ماننا بعد میں ہے، پہلے تیرے جسم پر جس کا حکم چل رہا ہے پہلے اس کا انکار تو کر۔ تو اصل مصیبت یہ ہے کہ میرے جسم پر جس کا حکم چل رہا ہے نا اللہ کے علاوہ، ابھی تک ہم نے ان خداؤں کا انکار نہیں کیا۔ تو کوئی ہے نا جس کا حکم میرے اوپر چل رہا ہے، جس کی نفی کروائی جا رہی ہے کہ پہلے لا الہ کیا ہے۔ میں اور سادہ کر کے اس کو عرض کرتا ہوں، چونکہ آپ کو پتہ ہے میں تو قرآن کریم کا طالب علم ہوں۔ آپ بیرونی خداؤں کو چھوڑیں، قرآن نے جو بات کہی ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہاں بھی لفظ الہ ہے نا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا نہیں جن لوگوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، تو کیا وہ خواہش کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں؟ خواہش کا حکم ان کے جسم پہ چلتا ہے۔ اب میں چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، آپ فالو کر جائیں گے اس کو۔ ابھی سحری کے وقت فجر کی اذان ہوگی، اب جو اللہ ہے نا، جو الہ ہے، لا الہ الا اللہ والا الہ جو ہے، اس کا حکم ہے کہ نیند کو چھوڑ دے اور نماز کے لیے آ۔ اب اگر آپ نہیں اٹھتے، مسجد کی طرف نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے، تو اب تم نے اللہ کو الہ نہیں مانا، تم نے اپنی خواہش کو الہ مانا۔ تو کلمہ یہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اللہ کو بعد میں ماننا، پہلے اللہ کے علاوہ جس کا حکم تیرے اوپر چلتا ہے اس کا انکار تو کر، اس کی تو نفی کر، اس سے تو اپنی جان چھڑا۔ چونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تیرے جسم پہ حکم تیری خواہشوں کا چلے اور تو کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں۔ ایسا کلمہ تو ابھی ہم نے پڑھا ہی نہیں نا۔ جس کلمے میں دوسرے معبودان باطلہ کا انکار ہے وہ کلمہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا۔ ایک جملہ اکثر آپ نعت خوانوں سے، علماء سے سنتے ہیں، اور میں بھی لوگوں سے یہ سوال کر بیٹھتا ہوں، اور ہمارا دعویٰ بھی یہ ہے کہ ہم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے وفادار ہیں۔ خصوصاً ہم سنیوں کا تو یہ دعویٰ ہے نا، ہم پیغمبر کے وفادار ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ وفا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وفا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وفا کہتے کسے ہیں؟ کبھی اس پہ بھی غور کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ساری زندگی دعویٰ کرتا رہوں اور میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں۔ یہ فلسفے کا ٹاپک ہے۔ فلسفے میں وفا کی جو ڈیفینیشن لکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو محبوب چھوڑنے کا موقع ملے پر آپ نہ چھوڑیں۔ محبوب کو چھوڑنے کا موقع ملے پھر بھی آپ نہ چھوڑیں، اس کو وفا کہتے ہیں۔ آپ بازار میں جا رہے ہیں، سامنے سے کوئی غیر محرم عورت آ گئی،
محبوب کا حکم ہے کہ مومنوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو. اب موقع ملا نا، نفس نے کہا کہ نہیں غور سے دیکھنا ہے. محبوب کو چھوڑنے کا موقع ملا نا، اگر چھوڑ دیا تو بے وفائی کی، اگر نگاہیں نیچی کر لی تو وفادار ہے. مثلاً یہ وفا ہم نے کب سیکھنی ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو انسان اپنی خواہش کو چھوڑ دے. کتنے لوگ ہیں جو اس وفا میں سے گزر رہے ہیں؟ ایک جملہ سنیے، اگر آج یہ بات میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. یہ کلمہ اگر کوئی مسلمان پڑھ لے، دو چیزیں ہیں جہاں پہ انسان متزلزل ہو جاتا ہے، ایک خوف اور ایک لالچ. یا خوف میں محبوب سے بے وفائی کرتا ہے یا لالچ میں بے وفائی کرتا ہے. ہاں، یہ نہیں ہے کہ ہم زبانی باتیں کر کے چلے جائیں. اب خوف میں بھی محبوب کے ساتھ کھڑے رہنا اور لالچ میں بھی لالچ چھوڑ کر اپنے محبوب کے ساتھ کھڑے رہنا. اب جب آپ نماز میں بیٹھیں گے نا، تشہد میں بیٹھیں گے تو جب کہیں گے نا التحیات للہ، یا اللہ میری زندگی تیرے لیے ہے، تو سوچ لینا کہ کیا کبھی ایسا موقع آیا کہ خوف تھا لیکن میں اللہ کے لیے زندہ رہا. سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کسی بندے نے پوچھا تھا نا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا ایمان کا پتہ تو لالچ کے وقت لگتا ہے. او بھائی، لالچ کے وقت پتہ چلے گا کتنا صاحب ایمان ہے. تو کاش یہ جو مرشد نے کلمہ پڑھایا ہے نا، یہ کلمہ ہے جو مرشد نے پڑھایا ہے کہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان کا انکار کر، پھر کہہ کہ الا اللہ. لیکن اگر آپ خواہش نفس کی بھی بات سنتے رہیں گے اور لوگوں کی بھی باتیں سنتے رہیں گے اور الا اللہ کہتے رہیں گے تو اس الا اللہ کا پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. ایک بات سن لیجئے، ایمان کا علماء بیٹھے ہیں. ایمان اصل میں یقین کو ہی کہتے ہیں. وہ بحث ذرا لمبی ہے، اس کے لیے ایک ظاہر ہے پوری نشست چاہیے، ایمان اور یقین کا جو تھوڑا سا فرق ہے. لیکن ہمارے علماء نے یہی بیان فرمایا کہ عام لوگوں کو یہی بتانا ہے کہ ایمان اصل میں یقین کو ہی کہتے ہیں، اور یقین کے درجات ہیں. علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. جتنا آپ کا یقین ہے اتنا ہی آپ کو فیض ملے گا. اللہ پر یقین، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یقین، اپنے مرشد پہ یقین. جتنا یقین ہے اتنا فیض ملے گا. اور ہمیں یہ جو بات اس مشن کو آگے لے جانے کے لیے ہمارے مرشد نے بتائی کہ دیکھیے بندہ مومن، اور میری بات آپ یاد رکھیں یا نہ یاد رکھیں، بندہ کامیاب وہ ہے جو ہدایت پا جاتا ہے. اگر ہدایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں نا، اہدنا، ہمیں پتہ کیا بیان کیا گیا؟ واحد بندہ مومن، ایک ایمان والا اگر ہزاروں ایسے لوگوں میں گرا ہوا ہو
جن کے پاس ایمان نہ ہو، وہ اکیلا ایمان والا ہے۔ یہ بڑی بات ہے جو مرشد نے ہمیں سمجھائی ہے۔ ایک ایمان والا، اس کے ارد گرد ہزاروں ایسے ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں، تو وہ پھر بھی یہ خواہش کرے گا، اہدنا، یا اللہ صرف مجھے نہیں ہم سب کو ہدایت دے۔ یہ بندہ مومن کی بات ہے، بس بیٹھ، کہ وہ کبھی ایسا لالچی نہیں ہوتا کہ ہدایت بھی مانگے تو صرف اپنے لیے مانگے، وہ ہدایت بھی مانگتا ہے تو اہدنا کہتا ہے۔ اس لیے کہ بندوں والا ہی اصل میں اللہ والا ہوتا ہے، بندوں والا ہی اصل میں اللہ والا ہوتا ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے جو سب سے زیادہ قریب ہستی ہیں وہ میرے اور تمہارے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو قرب ان کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں حاصل، اور اس قرب کی قرآن نے وجہ کیا لکھی ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ جو ہستی اللہ کے سب سے زیادہ قریب، اس ہستی کے قرب کی وجہ قرآن نے لکھی ہے کہ وہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ جب آپ اللہ کی مخلوق کا فائدہ سوچتے ہیں ہر کام میں، دیکھیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نہیں ہے کہ وہ صرف انسانوں کے لیے، حیوانات کے لیے، جمادات کے لیے، فرشتوں کے لیے، عالمین کے لیے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے بندہ مومن جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہے، یہ میں دونوں طرق آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ فائدہ چاہے تو انسانیت کا چاہے۔ اگر کسی بندے کے ویژن میں عالمین نہیں ہے نا تو وہ توحید اور رسالت کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ جس بندے کے ذہن میں یہ ہے نا کہ اللہ صرف بریلویوں کا ہے یا دیوبندیوں کا ہے یا اہل حدیثوں کا ہے یا مسلمانوں کا ہے، اس کو کیا پتا توحید کیا ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جس کے ویژن میں عالمین نہیں ہے اس کا مشن خاک ہوگا۔ جس کے ویژن میں عالمین نہیں ہے وہ رحمت للعالمین کو کیا سمجھے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ لیکن وہ جو فریدی صاحب نے بات کی کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی اور ممبر کا وارث بننے کے لیے، میں نے اس دن ختم بخاری کی محفل میں بھی یہ بات علماء سے کہی تھی کہ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے ہماری عزت کی جائے، وہی عزت دی جائے نا۔ یہ مفتی شفیع نے بھی اپنے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ جیسے صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ معارف القرآن مفتی شفیع صاحب کی جو ہے، تو وہی ادب ایک شاگرد نے اپنے استاد کا کرنا ہے، وہی ادب ایک مرید نے اپنے شیخ کا کرنا ہے۔ تو میں ان علماء سے یہی کہہ رہا تھا کہ تقاضا تو یہ ہے کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں اور ہمیں عزت دی جائے، ہمیں تکریم دی جائے، ہماری خدمت کی جائے،
لیکن صرف خدمت میں وراثت چاہیے. وراثت منتقل ہوتی ہے تو مکمل ہوتی ہے. اگر وارث بننا ہے تو پھر اس صادق اور امین کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا. اگر تمہارے کردار میں صداقت نہیں ہے تو مت کہنا ہم انبیاء کے وارث ہیں. اگر تمہارے اعمال میں دیانت نہیں ہے تو مت کہنا ہم انبیاء کے وارث ہیں. اگر تم تقوی کے وارث نہیں بن سکتے تو مت کہنا ہم انبیاء کے وارث ہیں. اگر تم پیغمبر کے علم کے وارث نہیں بن سکتے، تقوی کے وارث نہیں بن سکتے، تو یہ تو نہیں ہے کہ وراثت صرف یہی ہے کہ نظر نیاز لینی ہے. اور جب تقوی کی باری آئے گی، ہاں وہ جو میں بات وفا کی کر رہا تھا، دیکھیے آپ نے ماشاءاللہ توجہ فرمائی تو ایک بھولی ہوئی بات مجھے یاد آ گئی. کربلا کے میدان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی وفادار کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی ساتھی وفادار نہیں تھے؟ سارے ہی وفادار تھے، جنہوں نے جانیں قربان کی سارے وفادار تھے نا. لیکن یہ وفا کا لفظ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی کیوں؟ اس کی بھی تاریخ نے ایک وجہ لکھی کہ عصر کا وقت تھا، 9 محرم والے دن سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر پہ تشریف فرما تھے اور تلوار کی ٹیک لگائے سر نیچے کیے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عباس ساتھ تھے، وہ کھڑے تھے. شمر نے آواز دی. شمر آپ کو پتہ ہے نا حضرت عباس کا ماموں تھا. ہاں، ان رشتوں کو بھی پہچانے. یہ پتہ نہیں پہلے کسی موقع پہ میں نے آپ سے عرض کی ہے یا نہیں کی، قرآن کریم نے اسی لیے اس صاحبزادگی پر کاری ضرب لگائی ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا ہم نے ابراہیم کو ابتلا میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، ہر قسم کی ابتلا میں. اس کا میں اگر وہ ترجمہ کروں گا تو وہ پھر ہاں بس اتنا سا سمجھ لیں، ہر قسم کی ابتلا میں فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ ہر ابتلا میں کامیاب. ایاک نعبد، فریدی صاحب یہ خلیل اللہ نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی، اور یہ کا جو مخاطب کا صیغہ ہے، یہاں پہ مفسرین نے ایک بڑا عظیم جملہ لکھا ہے کہ یہ کا مخاطب کا صیغہ ہے ہی اس لیے، نعبدو تو بعد کی بات ہے، یہ کا ہی بتا رہا ہے یا اللہ سب کو چھوڑ کر تیری طرف متوجہ ہوا ہو. یہ کا میں یہ بات تھی، فقط تیری طرف متوجہ ہوا ہوں اور سب کو چھوڑ کر ہوا. اور خلیل کا بھی لغوی معنی پتہ ہے؟ جس کی محبت میں کوئی خلل نہ ڈال سکے. کاش آج میں وفا کا معنی اب تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنی پڑے تو محبت میں خلل نہ آئے. آج تو ہم چند ٹکوں کے لیے اللہ کی محبت کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں کیا پتا لا الہ الا اللہ کیا ہے. اگر آگ میں کودنا پڑے تو محبت میں خلل نہ آئے. خلیل ہوتا ہی وہ ہے جس کی محبت میں کوئی چیز بھی خلل نہ ڈال سکے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اللہ نے یہاں بھی لفظ خلیل کی وہ بات کی ہے کہ دنیا میں تم جن کو خلیل سمجھتے ہو، آندے نا یاراں دا یار ہے.
آندے ہو نا فلانا یاراں دا یار ہے. اللہ فرماتا ہے یہ خلیل دنیا کے دوست قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. نئے ایک دوسرے کے دوست بنیں گے. ہاں یہ جو مرشد پاک کی وجہ سے یاری ہے نا، ہائے ہائے ہائے، جیسے یہ آج یار ہیں یہ قیامت والے دن بھی یار ہیں. الا المتقین، سوائے ان کے جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پہ تھی. قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ نے فرمایا ابراہیم کامیاب ہو گئے اور ہم نے ان کو انسانوں کا امام بنایا. آیا قال ومن ذریتی. اب ابراہیم علیہ السلام نے بات کر دی، مولا میری ذریت، میری اولاد، مجھے تو امام بنا دیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے منتخب کر لیا ہے آدم کو، نوح کو، ہائے ہائے، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، عالمین میں سے. اصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ. اگر آپ کو اس لفظ کی نہیں سمجھ تو مصطفیٰ کو سمجھ لیں. اس کا معنی ہے منتخب کرنا. ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے منتخب کر لیا عالمین میں سے. آل ابراہیم کی بڑی شان ہے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. ابراہیم کی ذریت کو کتاب بھی دی، نبوت بھی دی. یہ اور مقامات سے آیات آپ کو عرض کر رہا ہوں. لیکن یہاں جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ یا اللہ مجھے تو امام بنایا ہے، میری اولاد لا ینال عہد الظالمین، تیری ذریت کو نبوت بھی دیں گے، وہ جو آیات میں نے پہلے تلاوت کی، کتاب بھی دیں گے، نبوت بھی دیں گے، لیکن یہ وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے. اگر ابراہیم کی اولاد میں سے کوئی ظالم جانشین نہیں بن سکتا تو آج کیسے کسی پیر کا، مولوی کا صاحبزادہ جانشین ظالم بن سکتا ہے؟ اس مسلح کے وارث ظالم نہیں ہوتے. شمر ماموں تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد سیدہ ام بنین سے یہ حضرت عقیل، حضرت علی کے جو بھائی ہیں، وہ یہ رشتہ انہوں نے کروایا تھا. تو سیدہ ام بنین جو ہیں یہ حضرت عباس کی والدہ ہیں، شمر ان کا بھائی ہے ام بنین کا. تو سرکار امام عالی مقام نے فرمایا عباس تیرا ماموں بلا رہا ہے تو جاؤ اس کی بات سنو. حضرت عباس گئے، امام کا حکم تھا. تو شمر نے پتہ کیا کہا، میرے نوجوانوں اگر آج آپ کو وفا کا پتہ چل جائے وفا کیا ہوتی ہے. تو شمر نے کہا دیکھو تم میرے بانجے ہو، ان کے 3 بھائی اور بھی کربلا میں شہید، 4 بھائی تھے، تو میں تم 4 بھائیوں کے لیے ابن زیاد سے پروانہ لے آیا ہوں، تمہاری جان بخشی ہو جائے گی، تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، تمہیں امان ہے. امان کی یہ دستاویز میں ابن زیاد سے لکھوا لایا. سرکار حضرت عباس نے وہی پہ وہ دستاویز پھاڑ کے ماموں کے منہ پہ ماری. کہا ہم نبی کے بیٹے کے بعد زندہ رہنے کو ذلت سمجھتے ہیں. اب پتہ چلا عباس کو وفادار کیوں کہتے ہیں. موقع ملا حسین کو چھوڑنے کا، موقع ملا جان بچانے کا، لیکن عباس نے موقع ملنے کے باوجود حسین کو نہیں چھوڑا.
یہ فلسفے والوں نے وفا کی ڈیفینیشن لکھی ہے کہ موقع ملے پھر انسان محبوب کو نہ چھوڑے۔ ہم نے تو نہ توحید کو اس وفا کے پہلو سے دیکھا، نہ اپنے پیغمبر کی محبت کو اس پہلو سے دیکھا۔ تو ایمان کیا میں عرض کر رہا تھا کہ یقین ہی کا نام ہے۔ ویسے تو ایک پوری نشست چاہیے یہ ایمان اور یقین کا جو درمیان والا حصہ ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، یہ بڑی باریک باتیں۔ علماء نے کہا ہے کہ عام لوگوں کو یہی بتایا کرو کہ ایمان اصل میں یقین ہی کی ایک قسم ہے۔ یقین کے آگے درجات ہیں، جیسا جیسا تمہارا یقین ہوگا ویسا تمہیں فیض ملتا جائے گا، لیکن یہ چیزیں راستے میں ضرور آئیں گی۔ دیکھیے دعویٰ ہمارا ہے نا ایمان کا، میرا دعویٰ بھی ہے، آپ کا بھی ہے، لیکن یہ آیا مبارکہ جو آج ہم نے برکت کے لیے اور سمجھنے کے لیے تلاوت کی ہے، فلا و ربک، تیرے رب کی قسم۔ پہلے آپ نے جملہ سن لیا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا تعارف کیا ہے کہ وہ عالمین کا رب ہے، لیکن جب قسم اٹھاتا ہے نا اس کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ قسمیں اٹھاتا پھر، یہ تاکید کی بات ہے۔ تم متوجہ ہو جاؤ کہ بات کتنی اہم ہے، اور قسم بھی کس کی اٹھائی؟ ہائے ہائے ہائے، تیرے رب کی قسم۔ یہ نہیں کہا عالمین کے رب کی قسم، تعارف یہ ہے کہ عالمین کا رب ہے، قسم اٹھاتا ہے تو کہتا ہے محمد کے رب کی قسم۔ اس کو اگر ناز ہے تو عالمین کے رب ہونے پہ ناز نہیں، محمد کے رب ہونے پہ ناز ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا یؤمنون کوئی عام بات نہیں ہے، خالق کائنات فرما رہا ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کون؟ ابو جہل ایمان والا نہیں ہے، ابو لہب ایمان والا نہیں ہے، نہیں یہ کلمہ پڑھنے والا ایمان والا نہیں ہے، یہ مقام ہے ڈرنے والا، خوف والا۔ میں ساری زندگی کہتا رہوں کہ میں ایمان والا ہوں، اگر میرا اللہ ہی کہہ دے کہ یہ ایمان والا نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہوا ہے، میں نے واقعات کوئی نہیں سنانے آپ کو۔ دیکھیے کافر ہے، دوسری طرف مسلمان ہے، اور فیصلہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ سرکار نے فیصلہ کس کے حق میں دیا؟ کافر کے حق میں دیا نا۔ کیوں؟ عدل کا تقاضا یہی ہے، عدل کا تقاضا یہی ہے۔ میں اس خطبہ جمعہ پہ لوگوں سے یہ عرض کر رہا تھا کہ مت خیال کرنا کہ یہ زمین صرف گندگی سے پلید ہوتی ہے، نجاست سے پلید ہوتی ہے، پیشاب اور گوبر اور پخانے سے پلید ہوتی ہے۔ یہ زمین سب سے زیادہ ظلم سے پلید ہوتی ہے۔ اور اس کو پانی سے نہیں دھونا، عدل سے دھونا ہے۔ جس معاشرے میں عدل نہ ہو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کافر کے حق میں کیا۔ کیوں؟ عدل کا تقاضا یہی ہے۔ آج میرا یہ موضوع نہیں، لیکن قرآن کریم کی یہ بات
آپ کو ہدیہ کر دوں، لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے دور نہ کر دے۔ اگر یہ میں آیات لے کے آؤں گا تو بہت پھر لمبا سلسلہ ہو جائے، بس دو چیزیں ذہن میں رکھنا جو قرآن کریم نے ہمیں بتائیں۔ انسان ظلم کرتا ہے یا نفرت میں یا محبت میں، یا نفرت میں ظلم کرتا ہے یا محبت میں ظلم کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے دیکھنا دونوں صورتوں میں کہیں عدل سے دور نہ ہو جانا۔ اگر کافر حق پہ ہے تو فیصلہ اسی کے حق میں کر۔ یہ بھی نہیں ہے کہ تمہارا بیٹا چوری میں پکڑا جائے تو کہو اب محبت میں نے چور کا ہی ساتھ دینا ہے، میری برادری کا ہے، میرے مسلک کا ہے، نہ محبت میں نہ نفرت میں، دونوں صورتوں میں نہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، اور وہ کلمہ پڑھنے والا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم حضرت عمر فاروق سے فیصلہ کروائیں گے۔ ہیں؟ حضرت عمر فاروق سے کروائیں گے؟ وہ بے وقوف، جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیا، لیکن وفادار نہیں تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اس کو پتہ نہیں تھا وفا کیا ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے، آپ کو پتہ ہے مشہور واقعہ، قتل کر دیا اس مسلمان کو، وہ قصاص لینے آ گئے، دعویٰ دائر کر دیا، عمر نے ایک مسلمان کو قتل کیا، میرے اللہ نے اپنے نبی کی قسم اٹھا کے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، جس کو میرے نبی کا فیصلہ منظور نہیں وہ تو مومن ہوتا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایسے ہی دعوے نہیں کرتے پھرنا، فیصلہ کروا کے بھی مومن نہیں۔ حرجم مما قضیت، یہ نہیں ہے کہ آپ نے نبی پاک سے فیصلہ کروا لیا تو اب آپ مومن ہو گئے، فیصلہ کروا کے بھی مومن نہیں۔ اگر فیصلے کے خلاف دل میں گھٹن محسوس کی، پیغمبر فیصلہ فرما دیں اور تم اپنے دل میں گھٹن محسوس کرو اور پھر نعرہ لگاؤ کہ ہم وفادار ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے وہ کلمہ ابھی پڑھا نہیں جس میں اللہ کے ساتھ وفا کرنی، جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنی۔ میں اپنے نوجوان بچوں کو بس یہ بات اگر آپ آج فالو کر پائیں، ایک بات، صرف ایک بات ارشاد فرمائیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پہ ظلم نہیں کرتا۔ دیکھیے پتہ نہیں میں وہاں تک آپ کو پہنچا سکوں نہ یا پہنچا سکوں، مکے کی سرزمین پہ اس کلمے کا پہلا ری ایکشن جو مشرکین مکہ نے دیکھا تھا، پہلا ری ایکشن، امیہ بن خلف کے غلام ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی، اور ابو جہل کے غلام ہیں حضرت عمار، سیدہ سمیہ کو بھی اسی نے شہید کیا۔ اب یہ ابو جہل مار رہا ہے کوڑے کے ساتھ، تھک گیا، امیہ بن خلف پاس کھڑا ہے، کہنے لگا یہ میرا غلام بلال جو ہے نا یہ بڑا طاقتور ہے، اس کو کوڑا دو ذرا۔ یہ مکہ کی سرزمین پہ اس کلمے کی پہلی روشنی تھی۔
سرکار حضرت بلال کے ہاتھ میں کوڑا دیا گیا، آپ نے کوڑا پھینک دیا، فرمایا میرے پیغمبر کا حکم ہے مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا۔ آج کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہم تو ملازم ہیں، ہم کیا کریں؟ بلال تو زرخرید غلام تھا، تم تو ملازم ہو، ملازمت سے استعفیٰ بھی دے سکتے ہو۔ یہ بہانہ قیامت والے دن نہیں چلے گا کہ میں ملازم تھا اس لیے میں ظلم کرتا رہا، میں اپنے باس کی بات مانتا رہا۔ ملازم تو حر بھی تھا، ملازم تو حر بھی تھا یزید کا۔ اب یہ تو مشرکین مکہ کے لیے آگ لگا دینے والی بات تھی کہ ایک غلام کی یہ جرت، اور اس کا خمیازہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر سمجھتے تھے، لیکن وفا ہے نا، خوف میں بھی محبوب کو نہیں چھوڑنا۔ امیہ بن خلف نے بھی مارا، ابو جہل نے بھی مارا، پھر باندھ کے وہ اونٹوں کا جو واڑا تھا وہاں پھینک دیا۔ کل 12 بجے دھوپ جب چمکے گی، ریت گرم ہوگی، پھر ریت پہ لٹا کے ماریں گے۔ اور پھر اتنا مارا کہ مکے میں یہ خبر پہنچی کہ بلال کو مار دیا گیا ہے۔ بلال نے اپنی جان قربان کر دی تھی، لیکن محبوب کا حکم مانا تھا۔ مسلمان خود تکلیف اٹھا لیتا ہے، اپنے بھائی کو تکلیف نہیں دیتا۔ کتنے مسلمانوں نے اپنے محبوب سے یہ وفا کی ہے؟ ملاوٹ کرنے والے کو تو کہا ہے وہ میرا امتی ہی نہیں، کیونکہ وہ حضور کے امتیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ رشوت لینے والا میرے پیغمبر کے امتیوں کو نقصان پہنچاتا ہے، سود لینے والا میرے پیغمبر کے امتیوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ کسی نے جا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، آج بلال کو بڑی مار پڑ رہی ہے۔ مصلحت کا تقاضا تو یہی تھا کہ اپنی جان بچا لیتے، لیکن دل میں محبت تھی نا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، بے وفائی نہیں کی اپنے محبوب سے۔ کوئی ظاہری یونیورسٹیوں میں وہ نہیں پڑھے ہوئے تھے۔ آج کل ہمیں یہ بھی بڑا زوم ہے نا کہ میرے پاس سرٹیفکیٹ بڑے، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، ایم فل کی ڈگری ہے، سرٹیفکیٹ بڑے ہیں، ریسرچ ورک کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے پاس ڈگریاں نہیں تھیں، لیکن وہ اللہ رسول کے وفادار تھے۔ ہم نے ان ڈگریوں کو کیا کرنا ہے؟ جو لالچ میں بھی بک جائے، جو خوف میں بھی بک جائے۔ میرے حضرت صاحب قبلہ کا عظیم جملہ، کبھی علماء و مشائخ پوچھتے تو ایک جملہ ارشاد فرماتے، آپ فرماتے بیٹا پنجابی میں، وہ جدا اللہ رسول دے کرو رج نہیں ہویا، وہ دا کتوں بھی نہیں ہونا۔ جدا اللہ رسول دے کرو رج نہیں نہ ہویا، وہ دا کتوں بھی نہیں ہونا۔ بس یہ چونکہ 4-5 دن سے میں فضل کریم صاحب کو پتہ ہے رات 2 بج جاتے ہیں، دن میں 2-2 3-3 پروگرام ہوتے ہیں، اب میرا گلا کام نہیں کر رہا۔ حضرت صاحب قبلہ پولیس میں تھے، پولیس کی ملازمت کی۔ ان کے جو ساتھی بعد میں ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، وہ ایک واقعہ بتاتے تھے، کہنے لگے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ والے جو ہیں وہ حضرت صاحب سے بڑی محبت کرتے تھے،
تو کہنے لگے کہ یہ کسی تھانے میں ڈیوٹی نہیں لگواتے، پولیس لائن میں اپنا کام کرنا اور سائیکل پہ آنا جانا۔ تو انہوں نے ایک دن بہت بڑا ڈاکو پکڑا، پولیس والوں نے پکڑ کے نا ڈاکو، تو ضمنی میں یہ لکھ دیا کہ یہ محمد یوسف صاحب نے یہ ڈاکو پکڑا ہے تاکہ ان کی پروموشن ہو جائے۔ بھائی انہوں نے اپنی طرف سے ہمدردی کی کہ ان کی ذرا پروموشن ہو جائے، ان کو کوئی انعام کرام مل جائے۔ جب وہ کیس مجسٹریٹ کے سامنے گیا تو مجسٹریٹ نے پوچھا کہ ہاں جی یوسف صاحب یہ ڈاکو آپ نے پکڑا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں پکڑا۔ اس لیے کہ ان کے مرشد کا نام بھی صادق تھا، سچی دستار تھی ان کے سر پہ۔ انہوں نے کہا میں نے تو نہیں پکڑا، یہ غلط لکھا ہے۔ اب دو باتیں وہاں ہوئیں جو بھائی کے دوست بتایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یار تانوں پہلا آکھیا سی کو نہ جھوٹ نہیں بولنا تو یہ کام نہ کرو، اور دوسرے آکھن لگے نہیں یہ ڈاکو بڑا وڈا کی پتہ وہ کو پیسے لے لے ہوں۔ بھائی دونوں طرف سے باتیں ہوتی ہیں۔ اب وہ مجسٹریٹ کہنے لگا کہ تو اپنی خیر منانا، محکمانہ انکوائری بھی لگے گی اور عدالت سے بھی سزا ملے گی۔ اور حضرت صاحب قبلہ مطمئن تھے، اس لیے کہ میں نے سچ بول کے اپنے نبی سے وفاداری کی ہے، میں نے اپنے پیغمبر سے وفاداری کی، ٹھیک ہے جو سزا ملے گی۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا، فرمانے لگے بیٹا ہاں یہ باتیں ہوئیں، لیکن پھر یہ سارے میرے معتقد کیوں ہو گئے، وہ سارے میرے مرید کیوں ہو گئے؟ وہ ڈاکو کی ہتھ کڑیاں کھل گئیں۔ مجسٹریٹ نے کہا کہ کھول دو، یہ تو کیس ہی سارا جھوٹا ہے۔ لیکن وہ ڈاکو گیا نہیں، وہ عدالت کے باہر کھڑا رہا، اور جب میں باہر نکلا تو وہ میرے قدموں پہ گر پڑا، کہنے لگا آج کے بعد ڈکیٹی نہیں کروں گا۔ اگر یقین ہو نا، اس کو کوئی تقریر نہیں سنانی پڑی تھی، اس ڈاکو کو کوئی درس قرآن نہیں دینا پڑا تھا۔ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد نے کہا تھا حضور میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، کوئی نصیحت فرمائیں۔ میں نے جملہ دہرانا نہیں ہے، جتنا جتنا آپ سمجھ پائیں سمجھ لیں۔ امام نے فرمایا کوشش کرنا زبان سے تبلیغ نہ کرنی پڑے۔ تیرے عمل کو دیکھ کے لوگ سمجھے محمد کا غلام ہے۔ میرے حضرت صاحب قبلہ کے وہ الہیہ بدماش، وہ 4 ضلعوں کی پولیس اس کو پکڑنے آتی تھی، اور پھر جب ڈکیٹیاں چوریاں چھوڑیں تو کہنے لگا اب کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا بکریاں بنا لیں، بکریاں چرایا۔ ولی کی نگاہ میں تاثیر اسی لیے ہوتی ہے کہ اس کو فیض مدینے سے ملتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، لمبی چوڑی بات نہیں ہے، ذہن کی فکر کی طہارت کا نام ہی صداقت ہے، اور تمہارے اعمال کی طہارت کا نام امانت ہے۔ اپنے پیغمبر کی صداقت اور امانت سے فیض حاصل کریں، آج بھی یقین کی دولت سے آپ ہر چیز کو بدل سکتے ہیں۔ اور اگر یہ یقین کی دولت، ہمیں تو اعتبار ہی نہیں، اللہ پہ تو اعتبار ہی نہیں، جن کو اعتبار ہے بس اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ ہجرت کی رات
سراقہ نے دیکھ لیا تھا، تلوار اٹھائی، حملہ کیا، زمین میں دنس گیا، معافی مانگی، نکل آیا باہر۔ میں بس اشارے کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا، واقعہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، علماء سے سنا ہوا ہے۔ بیڑا یقین والے کا پار ہے، شک والے کا نہیں، چونکہ یقین کا متضاد شک ہے نا۔ اور فریدی صاحب کو پتہ ہے کہ حق ہوتا ہی وہاں ہے جہاں شک نہ ہو، جہاں شک ہو وہاں حق نہیں ہوتا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جہاں روشنی ہو وہاں اندھیرا بھی ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر نیت بدلی، لالچ 100 اونٹ پیچھے، پھر زمین میں دنس گیا، آقا نے پھر معاف کر دیا۔ تیسری مرتبہ سرکار نے فرمایا سراقہ تو مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا، اور میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ بس یہ میں نے آؤٹ لائنز آپ کو عرض کر دی ہیں، تفصیل آپ سیرت کی کتابوں میں مشہور واقعہ ہے سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہجرت، پھر 10 سال مدنی زندگی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، ایران فتح ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور۔ یہ ذرا دورانیہ اپنے ذہن میں رکھیے، بات ہوئی ہے ہجرت کی رات۔ اچھا ویسے اس نے مکے آ کے بتایا نہیں تھا کہ میری ملاقات ہوئی ہے، اس نے نہیں بتایا تھا، مسلمان ہو گئے، وہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے۔ سراقہ بیمار ہو گئے، اتنا بیمار ہوئے کہ طبیب نے کہہ دیا کہ تجہیز و تکفین کا اہتمام کر لو۔ رشتہ داروں کو پیغام بھیج دیے گئے، بس سراقہ کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ طبیب کہہ رہا ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ سراقہ نے کہا مجھے ذرا اٹھاؤ نا، بٹھا دیا گیا، رشتہ داروں کو دوستوں کو مخاطب کیا، فرمایا مجھے ابھی نہیں مرنا، فیض ملتا ہے یقین والوں کو، تمہارا یقین کس درجے کا ہے؟ تم کہتے ہو کہ جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار نہیں چلتا، تمہیں صادق اور امین پیغمبر سے فیض ملے گا؟ سب نے کہا سراقہ کیا کہہ رہا ہے؟ طبیب کہہ رہے ہیں کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے، یہ مرنے والا ہے۔ سراقہ نے کہا یہ طبیب جھوٹ بولتے ہیں، ہجرت کی رات میرے پیغمبر نے فرمایا تھا سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، جب تک میں وہ کنگن نہیں پہنوں گا مجھے موت نہیں آ سکتی۔ یہ ہیں یقین والے، ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، تم نے اپنے نبی کے ساتھ کھڑے ہونا۔ ہمارا تو شک ہی نہیں جا رہا، لیکن کیا کریں، مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا ہے، خوشیاں ہیں، جیسے آج کل امریکہ سپر طاقت ہے نا، اس دور کی یہ روم اور ایران سپر طاقتیں تھیں، سپر طاقت کو شکست ہوئی، لیکن کسرا کے کنگن نہیں مل رہے، اور سرکار عمر فاروق رو رہے ہیں۔ رات کو ایک شخص نے نقاب کیا ہوا ہے، بادشاہ کا تاج بھی اور کنگن بھی اس نے ایسے پھینکے چلا گیا۔ صبح جب پیش کیے گئے سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سراقہ کو بلایا، ہائے ہائے ہائے، سراقہ کو بلا کے کنگن پہنائے، اور امیر المومنین نے فرمایا لوگو اب کسرا فتح ہوا ہے، آئے میرے پیغمبر کا حکم پورا۔
اس لیے جتنا جتنا آپ کا اللہ رسول پہ یقین ہوگا اتنا ہی آپ کو اس در اقدس سے فیض ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔